بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ضروری دعا، خصوصی دعا، اہم دعا، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم، مکرم، معزز سامعین اور ناظرین، بنی امیہ نے بڑی کوشش کی کہ سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کے کریکٹر کو، آپ کے کردار کو داغدار کیا جائے اور آپ پر کفر اور بے ایمان ہونے کی ایک واہیات تہمت لگائی جائے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ جگہ جگہ سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کے قصیدے پڑھتا نظر آتا ہے. زمانے نے لاکھ کوشش کی، خصوصاً بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرت ملا حضرات نے، کہ جسے علماء سوء کہا جاتا ہے. ان حضرات نے اتنی کوشش کی کہ سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کو بے ایمان اور کافر اور نعوذ باللہ جہنمی تک لکھا جائے، اور یہ اس لیے کہ آپ کسی گمنام شخصیت کے والد گرامی نہیں، آپ کسی گمنام شخصیت کے محافظ نہیں، سرکار ابی طالب علیہ السلام کسی گمنام شخصیت کے پالنہار نہیں تھے، بلکہ آپ نے انہیں پالا کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات کو خلق کیا گیا. سرکار رسالت مآب، سردار انبیاء، امام الانبیاء، ختم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پالا، آپ کی حفاظت کی، زندگی بھر آپ کے نگہبان بن کے رہے، بچپن میں آپ کے کفیل بن کے رہے. بلکہ اسلام کو جس نے رسول پال کے دیا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل سرکار عمران ابی طالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. سرکار ابی طالب علیہ السلام کی دشمنی اس حد تک چلی گئی بنی امیہ کے ذہنوں میں کہ انہوں نے ابی سفیان جیسے خناس کو، کہ زندگی بھر جس نے اہل بیت علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں رچتا رہا، یہ ابو سفیان بھی، اس کا ناجائز بیٹا معاویہ بھی، اور اس معاویہ کا ناجائز بیٹا یزید بھی اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ ہر قدم یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ اہل بیت کو راستے سے ہٹا دیں. مگر جس کی آغوش کو اللہ اپنی آغوش کہے، جس کی پرورش کو اللہ اپنی پرورش کہے کہ ابو طالب میرے رسول کو تو نے نہیں بلکہ میں نے پناہ دی. الم یجدک یتیما فآوی، سورہ والضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے. اور اس کی تفسیر میں ان گنت اہل سنت کی آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کسی نے اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں اگر ایمانداری سے تشریح کی ہے تو اس نے یقیناً سرکار ابی طالب عمران علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جس نے کی یتیمی کے عالم میں، وہ صرف اور صرف سرکار ابی طالب مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی تھے. لیکن ابو سفیان چونکہ خناس تھا اور وہ معاویہ کا باپ تھا، وہ صرف مشہور باپ تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے باپ کا پتہ آج تک گوگل کو بھی نہیں چلا کہ معاویہ کے کتنے باپ تھے. اسے گوگل کو بھی نہیں پتہ چلا. گوگل نے بھی کافی کوشش کی کہ تلاش کر کے دیا جائے بھانجوں کو،
لیکن گوگل بھی حیران پریشان ہے، لاچار ہے، بے چارہ ہے، اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہ سہارا۔ اسے نہیں بیچارے کو ٹھکانہ ملا کہ یہ کہاں سے پتہ چلے کہ معاویہ کے باپ کتنے تھے۔ اب تک گوگل کو بھی پتہ نہیں چلا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک پتہ چلنے والا بھی نہیں۔ تو ابی سفیان جو رسول خدا کا دشمن تھا، اس کی محبت میں بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرت علماء سوء نے سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کو بھی کافر لکھ دیا اپنی بے غیرتی کے لحاظ سے۔ اور یہ اس دور کا نہیں بلکہ یہ پرانا پیترا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں رچی جائے۔ اسی لیے آج میں مکتب تشیع کی مکتب اہل بیت کی چند کتابوں سے سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ خود مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا، جب مولا علی خطبہ دے رہے تھے تو آپ سے کہا کہ یا علی، آپ کی تو یہ شان ہے لیکن آپ کا باپ تو نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ خدا تیرا منہ توڑے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو طالب کا بیٹا تو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہو؟ یا علی انت تقسیم الجنت والنار، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تو جنت اور جہنم تقسیم کرے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں خود جنت اور جہنم تقسیم کروں گا اور میں اپنے باپ کو جہنم میں بھیج دوں؟ اور پھر جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو جملے ہیں وہ میں آپ کو حرف حرف اس خطبے سے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کتابیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ تمام کتابیں مکتب اہل بیت کی ہے، شیعہ خیر البریہ کی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں تو ایمان پر ہی لوگوں نے زیادہ توجہ دی ہے کہ ایمان ہی ثابت کیا جائے، تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں اہل سنت کی کتابوں میں ملے گی۔ جیسے علامہ صائم چشتی کی ایمان ابی طالب ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو رجحان ہے وہ یہی ثابت کرنے کو ہے کہ سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام مسلمان تھے، وہ نعوذ باللہ کافر نہیں تھے، اسی طرف رجحان ہے۔ تو اہل سنت کا چونکہ شروع سے موقف یہ رہا ہے، اہل سنت کی بنیاد کی کتابوں میں نعوذ باللہ رسول خدا کے والد گرامی کو بھی کافر کہا گیا۔ اگر آپ سے علماء سوء نے یہ چھپا رکھا ہے تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی بنیاد کی جو کتابیں ہیں، جس میں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، جس میں شروع کی دو کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر سرکار رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو نعوذ باللہ جہنمی لکھا گیا، حدیث نمبر 500 جلد نمبر 1 اور کتاب الایمان یہ چپٹر کا نام ہے۔ اگر آپ کو حدیث نمبر سے نہ ملے تو آپ کتاب الایمان میں چیک کریں، آپ کو انشاءاللہ یہ ضرور مل جائے گی یہ روایت کہ نعوذ باللہ یہاں پر رسول خدا کے والد گرامی کو سرکار عبداللہ کو کافر اور جہنمی کہا گیا۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ کے والد گرامی کو بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بے غیرت علماء سوء نے جب جہنمی لکھا ہے تو سرکار ابی طالب علیہ السلام کو یہ جہنمی لکھ دیں گے تو کون سی بات ہے؟ اور بہتر ہی ہے کہ جن کے عقائد میں ابو سفیان جیسا مسلمان ہو، معاویہ جیسا مسلمان ہو، یزید جیسا بھی مسلمان ہو، اہل بیت کا حق کھانے والے بھی مسلمان ہو، تو بہتر ہے کہ ایسے مکتب میں سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام جیسی پاک ہستی کو کافر کہا جائے، اور بہتر ہے اس لیے کہ سرکار عمران علیہ السلام کو کسی سے ایمان کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی شان خود اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، خود اللہ نے جگہ جگہ سرکار عمران علیہ السلام کے قصیدے پڑھے۔ جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے، ملا اسے کافر کہتا ہے۔ اللہ ابو طالب کو اپنی پناہ کہتا ہے، ابو طالب کی پرورش کو اپنی پرورش کہتا ہے، ابو طالب سے حفاظت کروا کے خود اسے اپنی حفاظت قرار دیتا ہے، اور ملا آگے سے کیا کہتا ہے؟ ملا آگے سے کہتا ہے وہ کافر تھے۔ تو بہتر ہے کہ جس اسلام میں ابو سفیان جیسا مسلمان ہو تو عمران جیسا کافر ہونا چاہیے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تمہیں ابو سفیان جیسا مسلمان بنائے، اور اللہ ہم کو تمام شیعان حیدر کرار کو سرکار عمران ابی طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کافر بنائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ تو کتاب ملاحظہ فرمائیں، یہ تمام حوالہ جات شیعہ کتاب سے ہوں گے، تو ملاحظہ فرمائیں، حوالہ جات میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلی کتاب ہے ماءۃ المنقبہ من مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صفحہ نمبر 192۔ دوسری کتاب ہے کنز الفوائد، صفحہ نمبر 80۔ تیسری کتاب ہے کتاب الامالی، صفحہ نمبر 458 اور 975۔
چوتھی کتاب ہے احتجاج طبرسی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 اور 30۔ پانچویں کتاب ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، صفحہ نمبر 311۔ چھٹی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83۔ ساتویں کتاب ہے تعویل الآیات الظاہرہ فی فضائل العطرۃ الطاہرہ، صفحہ نمبر 393۔ آٹھویں کتاب ہے تفسیر صافی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 97۔ نویں کتاب ہے البرہان، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192۔ 10ویں کتاب ہے ایمان ابی طالب، صفحہ نمبر ہے 78۔ اور 11ویں کتاب ہے نہج الاسرار من کلام حیدر کرار، صفحہ نمبر 359۔ اب آئیے میں اسی کتاب نہج الاسرار سے خطبہ سرکار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، جو آپ نے ایمان ابی طالب علیہ السلام کی گستاخ کو جواب کے طور پہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک مرتبہ رحبہ میں، جب کہ آپ لوگوں کے ایک بڑے اجماع میں تشریف رکھتے تھے، ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ تو اس مقام پر ہیں کہ جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، مگر آپ کے والد گرامی نعوذ باللہ جہنم میں عذاب میں ہوں گے۔ تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جواب دیا، ٹھہر جا، خدا تیرے منہ کو توڑ دے، اس کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ نبی مبعوث کیا، اگر میرے والد گرامی ابو طالب روئے زمین کے تمام گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، تو خدا ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ پھر فرمایا کہ میرا باپ جہنم میں عذاب میں ہوگا، جبکہ اس کا بیٹا جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں مولا ابو طالب علیہ السلام کی کیا شان ہے، یہ آپ کو ملا نہیں، یہ مولا بتائے گا۔ پھر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا مولا ابو طالب علیہ السلام کی شان میں کہ اس کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے باپ کے نور کے مقابلے میں قیامت کے روز تمام مخلوق کا نور ماند پڑ جائے گا، پھیکا پڑ جائے گا، سوائے 5 انوار کے، یعنی نور محمد، دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ مجھ علی کا نور، تیسرا فاطمہ زہرا کا نور، چوتھا حسن کا نور، پانچواں حسین کا نور، اور حسین کی اولاد سے 9 انوار کے، یعنی یہ قائم آل محمد مولا مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک کے اماموں کا ذکر ہے، کیونکہ ان کا نور ہمارے نور سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے 2000 سال قبل خلق کیا تھا۔ تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس گستاخ کا منہ توڑ جواب دیا کہ جس نے سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کی شان میں توہین آمیز گفتگو کی تھی۔ مولا ابو طالب علیہ السلام کی کیا شان ہے، یہ آپ کو ملا نہیں، یہ مولا بتائے گا۔ آپ ملا سے پوچھیں گے اہل بیت کا پتہ، تو آپ کو تو فوراً وہ جہنم کا ایڈریس دکھائے گا۔ آپ ان سے مولا کا پتہ پوچھیں گے، وہ آپ کو ماموں کا پتہ بتائے گا۔ آپ انہیں سیدہ کا دروازے کا پتہ پوچھیں گے، وہ آپ کو اہل بیت کا حق کھانے والوں کا دروازہ دکھا دیں گے۔ آپ انہیں غدیر کا پتہ پوچھیں گے، وہ آپ کو سقیفے کے بند حجرے کے اندھیرے میں دھکیل دیں گے۔ تو آپ اہل بیت کا پتہ اہل بیت سے پوچھئے، نہ کہ ملا اینڈ کمپنی سے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔